الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، آج 27 رمضان المبارک ہے اور ہم بزم اشرف کی پہلی مجلس سن رہے ہیں۔ پچھلی مجلس میں کسی عذر کی وجہ سے کچھ باتیں رہ گئی تھی جو ریکارڈ نہیں ہو سکی۔ تفسیر چل رہی تھی اس بات پر کہ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ، اپنے پروردگار کے حکم سے ہر امر خیر کو لے کر فرشتے زمین کی طرف اترتے ہیں۔ مظاہر حق میں لکھا ہے کہ اس رات میں ملائکہ کی پیدائش ہوئی اور اسی رات میں آدم علیہ السلام کا مادہ جمع ہونا شروع ہوا۔ کتنی مبارک رات ہے۔ اسی رات میں جنت میں درخت لگائے گئے اور دعا وغیرہ کا قبول ہونا تو بکثرت روایت سے وارد ہے۔ در منصور کی ایک روایت میں ہے کہ اسی رات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے اور اسی رات میں بنی اسرائیل کی توبہ قبول ہوئی۔ سلام، یعنی یہ رات سراپا سلامتی ہے۔ تمام رات ملائکہ کی طرف سے مومنین پر سلام ہوتا ہے کہ ایک فوج آتی ہے اور دوسری جاتی ہے، جیسا کہ بعض روایات میں اس کی تشریح ہے۔ یا مراد ہے کہ یہ رات سراپا سلامتی ہے شر و فساد وغیرہ سے۔ یہ حتی مطلع الفجر، یہ رات انہی برکات کے ساتھ تمام رات طلوع فجر تک رہتی ہے۔ یہی نہیں کہ رات کے کسی خاص حصے میں یہ برکت ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ پوری رات اس میں اللہ کی طرف سے سلامتی ہوتی ہے۔ اس سورہ شریف کے ذکر کے بعد کہ خدا جل شانہ کے پاک کلام میں اس رات کی کئی نوع کی فضیلت ارشاد ہوئی ہے اور احادیث میں بھی بہت ساری فضیلتیں ذکر کی گئی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمیں اس رات کی قدر کرنی چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے کھڑا ہو، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جو شخص لیلۃ القدر میں ثواب کی نیت سے کھڑا ہوا، عبادت کی نیت سے کھڑا ہوا، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ کھڑا ہونے کا مطلب یہی ہے کہ نماز پڑھیں، اور اسی حکم میں یہ بھی ہے کہ کسی اور عبادت، تلاوت، ذکر وغیرہ میں مشغول ہو۔ اور ثواب کی امید رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ریا وغیرہ کسی بد نیتی سے کھڑا نہ ہو، بلکہ اخلاص کے ساتھ محض اللہ تعالیٰ کی رضا اور ثواب کے حصول کی نیت سے کھڑا ہو۔ علامہ خطابی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ثواب کا یقین کر کے بشاشت قلب سے کھڑا ہو، بوجھ سمجھ کر نہ کھڑا رہے، بددلی سے نہ کھڑا رہے۔ اور کھلی بات ہے، جس قدر ثواب کا یقین اور اعتقاد زیادہ ہوگا، اتنا ہی عبادت میں مشقت کا برداشت کرنا آسان ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جو شخص قرب الہی میں جس قدر ترقی کرتا جاتا ہے، عبادت میں انہماک زیادہ رہتا ہے، نیز یہ معلوم ہو جانا بھی ضروری ہے کہ حدیث بالا جو بھی سنی ہم نے اور اس جیسی احادیث میں جو گناہ کے معاف کرنے کا ذکر آیا ہے، اس سے مراد صغیرہ گناہ ہے۔ کبائر وغیرہ بڑے گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس رات کی قدر کریں اور دل و جان سے اس رات میں عبادت میں لگ جائے۔ کیا معلوم ایسی راتیں پھر نصیب ہو نہ ہو، اتنی صحت کے ساتھ، تندرستی اور عافیت کے ساتھ۔ اس لیے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خوب ہماری عبادتوں کو قبول فرمائیں اور ہم جیسے گنہگاروں کو اللہ پاک معاف فرما دیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔